میری ڈاکٹر نند نے میری نوکری اپنے ہسپتال میں لگوا دی۔ میرا شوہر فوت ہو چکا تھا۔ میں نند کو جھولی اٹھا اٹھا کر دعا کرتی کہ جس نے مجھ مجبور اور بے آسرا پر رحم کیا تھا۔ میں وہاں رات کی ڈیوٹی کرتی اور صبح کو گھر آ جاتی۔ رات کو کام مکمل کرنے کے بعد میں نماز اور صبح ہونے تک قرآن پڑھتی رہتی۔ جب مجھے ایک مریض کی دیکھ بھال کرنی ہوتی تھی، ایک رات میں قرآن پڑھ رہی تھی جب مجھے مریض کے بیڈ کے نیچے سے اپنے شوہر کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو میرے جسم سے جان نکل گئی، کیونکہ میرے شوہر کو فوت ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اب کمانے والا کوئی نہ تھا اور بات فاقوں پر آنے والی تھی جب ایک دن میری ڈاکٹر نند افشاں، جو مجھ سے نفرت کرتی تھی، میرے پاس آئی اور بولی، تم میرے ہسپتال میں نرس کی جاب کر لو، اس سے جو تنخواہ تمہیں ملے گی تمہارا گزر بسر اچھا ہو جائے گا۔ میں مجبور تھی، اس لیے اس کی بات مان کر یہ جاب کرنے لگی۔ مجھے بس رات کی ڈیوٹی میں ایک مریض کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ میں اس مریض کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک لمبا سا نوجوان بیڈ پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ یہاں برسوں سے سو رہا ہو۔ اسے ڈرپ لگانے کے بعد میرا کام ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سکون سے نماز پڑھی اور وہیں بیٹھ کر قرآن پڑھنے لگی، اور پھر قرآن پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو جسم میں کچھ تھکن سی تھی۔ جب میں نے اپنے کپڑوں پر غور کیا تو اس پر کچھ دھبے سے لگے ہوئے تھے۔ رات کو تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے فوراً افشاں سے بات کی، افشاں باجی میرے کپڑوں پر کوئی چیز لگی ہے، میں نہیں جانتی یہ کیا ہے، لیکن عجیب بات ہے، وہ جیسے آگ ببولا ہو گئی۔ عالیہ، تمہیں کومے والے مریض کے کمرے میں لگوانا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ اب اگر تم اس قسم کی باتیں کرو گی تو میری نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن باجی، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بس پوچھا کہ بس کوئی بات کسی سے مت کرنا اور اپنے کام سے کام رکھو۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں ایک سوال لیے ہوئے، کیا واقعی میں غلط کر رہی تھی؟ کیا صرف پوچھ لینا ہی گناہ تھا؟ کچھ گھنٹے بعد جب نرسنگ اسٹیشن پر گئی تو 2 نرسیں آپس میں ہنس رہی تھیں۔ ایک نے مجھے دیکھا اور کہا، رات کا معاوضہ اچھا ملا ہوگا، ہے نا؟ میں ہکا بکا رہ گئی۔ معاوضہ؟ کیا مطلب؟ دوسری نرس نے طنزیہ ہنسی ہنسی، ارے نیا چہرہ ہے، ابھی سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے لگا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ جب افشاں باجی نے غصے میں مجھے چپ کروا دیا اور وہ نرسیں عجیب جملے چھوڑ کر ہنسنے لگیں تو میرے لیے سب کچھ بدلا نہیں، بس مزید واضح ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جگہ جتنی صاف دکھائی دیتی ہے اتنی ہے نہیں۔ اگلے دن جب ڈیوٹی شیٹ دیکھی تو میرا نام پھر اسی کمرے کے ساتھ جڑا تھا، یعنی میری مستقل ڈیوٹی اب وہیں بن چکی تھی۔ کومے والے مریض کا کمرہ باجی کسی اور جگہ لگوا دیں، میں نے احتیاط سے پوچھا۔ وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے فائل پلٹ رہی تھی۔ کیوں؟ اب کیا مسئلہ ہے؟ بس تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ مریض مرد ہے عالیہ، ان کی آواز بلند ہوئی، میں نے تمہیں خود لگوایا ہے اس کمرے میں، یہ سب سے آسان ڈیوٹی ہے، نہ شور نہ رش، اور وہ کوما میں ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے نہ سنتا۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، اگر بار بار جگہ بدلتی رہو گی تو سب کو شک ہوگا، سمجھا کرو حالات کو۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کی بات میں وزن تھا اور حالات وہ میرے خلاف تھے۔ چند دن میں روٹین بن گئی، شام کے وقت ہسپتال آتی، وردی پہنتی، حاضری لگاتی اور سیدھا اس کمرے میں چلی جاتی۔ اس کمرے کا دروازہ بند ہوتا، روشنی مدھم رکھی جاتی اور مشینوں کی مخصوص پیپ کی آواز ہر طرف پھیلی رہتی۔ مریض، جس کا نام میں فائل پر ارسلان جمیل دیکھ چکی تھی، ایک جگہ لیٹا رہتا، پلک تک نہ ہلتی۔ کچھ دن بعد ایک دلچسپ بات یہ ہوئی کہ صفائی کے دوران مجھے کمرے کی ایک دراز کھلی ہوئی ملی۔ اندر ایک پرانی گھڑی، ایک کنگھی اور ایک چھوٹا سا ڈائری نما نوٹ بک تھا۔ میں نے وہ نوٹ بک کھولی تو اس میں صرف خالی صفحات تھے، مگر آخری صفحے پر ایک چھوٹا سا جملہ لکھا تھا، خاموشی سب کچھ سن لیتی ہے۔ میں نے وہ جملہ کئی بار پڑھا، عجیب سا اثر تھا اس میں، جیسے یہ کسی خاموش چیز کی گواہی ہو۔ اگلی رات میں کمرے میں آئی تو نرسنگ اسٹیشن پر ایک نئی نرس نظر آئی، نام تھا زینب۔ اس نے مجھے دیکھا، نظریں چرائیں اور بڑبڑائی، یہی ہے شاید۔ میں نے سنا پر ان سنا کر دیا۔
رات کو حسب معمول میں نے مریض کو دوائیاں دی، ٹیمپریچر چیک کیا اور بیڈ کے برابر بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ تلاوت مکمل ہوئی تو دل میں عجیب سی تھکن تھی۔ میں نے سوچا کچھ دیر آنکھیں بند کر لوں۔ جب جاگی تو 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے جھٹکا لگا، وقت پر دوائی دینی تھی۔ میں نے جلدی سے ریکارڈ چیک کیا لیکن سب کچھ ویسا ہی تھا جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وارڈ بوائے کمرے میں آیا اور بولا، میم باہر ڈاکٹر افشاں آپ کو بلا رہی ہیں، کچھ کاغذات پر سائن لینے ہیں۔ میں نے ہاتھ کے دستانے اتارے اور باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ مجھے لگا کہ کمرے کا دروازہ لاک ہوا ہے۔ کیا تم نے لاک کیا؟ میں نے وارڈ بوائے سے پوچھا۔ نہیں میم، دروازہ خود ہی بند ہوا، یہ سسٹم آٹو لاک ہے، اس نے بے فکری سے جواب دیا۔ مجھے شک سا ہوا مگر پھر خود کو سمجھا لیا کہ شاید واقعی سسٹم ایسا ہو۔ کچھ دنوں بعد ایک اور نئی نرس شفق میرے پاس آئی، بولی، آپ کو پتہ ہے وہ مریض 5 مہینے سے اسی حالت میں ہے۔ 5 مہینے؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اور کوئی اسے دیکھنے نہیں آتا، بس ایک بار کوئی وکیل سا آدمی آیا تھا، وہ بھی پچھلے مہینے، بات چھوٹی تھی لیکن میرے لیے بڑی ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 کروڑوں کا مریض اتنا جوان اور کوئی ذمہ دار نہیں۔ میں نے اگلی رات اس کے ہاتھوں کو غور سے دیکھا، ناخن کٹے ہوئے تھے، جلد صاف تھی جیسے کسی نے حال ہی میں خیال رکھا ہو۔ میں نے اس کی پلکوں کو دیکھا، وہاں ایک بار ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں چونکی پر فوراً مشین کی طرف دیکھا، ہر چیز نارمل۔ یہ سب اتفاق تھا یا کچھ اور ایک دن ہسپتال کے اسٹور سے دوائی لینے گئی تو اسٹور انچارج نے کہا، ارسلان صاحب کے کمرے کی کچھ دوائیاں اسپیشل آتی ہیں، وہی تم لے جایا کرو۔ اسپیشل کیوں؟ وہ تو کوما میں ہیں، یہ اوپر والوں کا حکم ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر وہیں کھڑے کھڑے مجھے لگا کوئی پیچھے سے مجھے گھور رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو زینب کھڑی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی پر رکی رہی۔ میں اس کے پاس گئی، کچھ کہنا ہے؟ وہ ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر بولی، آپ بہت نیک ہیں لیکن یہاں سب نیک نہیں، احتیاط کیا کریں۔ میں پلٹ کر اپنے کمرے کی طرف گئی، دل میں ایک عجیب سا بوجھ لیے، ہر چیز بے جان ہوتے ہوئے بھی جیسے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ دیواریں، دروازے، بیڈ کے برابر لگی آکسیجن مشین، حتیٰ کہ وہ خاموش مریض بھی۔ میں اب صرف نرس نہیں تھی، میں تماشائی بھی تھی اور شاید ایک خاموش گواہ بھی۔ اب میری ڈیوٹی کا معمول بن چکا تھا، شام کو آتی، مریض کے کمرے میں جاتی، خاموشی سے دوائیاں دیتی، صفائی کرتی، کچھ دیر تلاوت کرتی اور پھر ایک کونے میں چادر اوڑھ کر سو جاتی۔ اس پورے عمل میں نہ کسی سے بات ہوتی، نہ کوئی مداخلت، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب سا معمول بن گیا تھا جس نے میری نیند کو بے سکون کر دیا تھا۔ ہر صبح آنکھ کھلنے پر میرے کپڑوں پر میلے دھبے ہوتے۔ پہلے دن سوچا شاید صفائی کے دوران کوئی یہ جراثیم کش مواد لگ گیا ہو، اگلے دن پھر وہی ہوا اور پھر تیسرے دن بھی۔ ایک دن جب نرسنگ روم میں وردی تبدیل کر رہی تھی تو ایک نرس عائشہ نے کہا، عالیہ باجی آپ کی وردی تو خاصی استعمال شدہ لگتی ہے، رات کی ڈیوٹی اچھی گزری؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ ہنسی، ارے باجی مذاق تھا، آپ تو فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ پھر دوسری نرس نازنین بولی، عائشہ چھوڑو بھی، عالیہ باجی نیک خاتون ہیں، انہیں یہ سب باتیں نہیں سمجھ آتی۔ میں وہاں سے چپ چاپ نکل گئی لیکن اندر کچھ کھٹکنے لگا، یہ دھبے، یہ باتیں، یہ اشارے، ان سب میں کچھ عجیب ضرور تھا۔ پھر ایک اور واقعہ ہوا، ڈیوٹی کے دوران ایک وارڈ بوائے دوائی دینے آیا، میں نے اسے سلام کیا، وہ بغیر جواب دیے اندر داخل ہوا، دوائی رکھی اور پلٹ کر دروازے پر ایک خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ بہت بہادر ہیں میم۔ میں حیران رہ گئی، کیا مطلب؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی، اور وہ چلا گیا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے مجھے بہادر کہا، لیکن اس جملے کے پیچھے کیا تھا میں نہ سمجھ سکی۔ اگلی رات کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے دروازے کا لاک چیک کیا، کچھ عجیب سا محسوس ہوا جیسے کلک کی آواز مختلف ہو۔ دروازہ بند ہوا تو واقعی اندر سے کنڈی خود بخود لگ گئی۔ دل میں خیال آیا کہ شاید واقعی سسٹم میں کچھ خرابی ہے۔ میں نے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے کی کوشش کی مگر اندر نیٹ کام نہیں کرتا تھا۔ ایک طرف دیوار پر ایک پرانا وینٹیلیٹر لگا تھا جو اکثر خود بخود ہلکا سا شور کرتا جیسے کوئی آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔
میں نے اس بار غور کیا تو محسوس ہوا یہ شور وقفے وقفے سے آتا ہے اور عین اس وقت بند ہوتا ہے جب میں تلاوت کرتی ہوں۔ اس رات میں نے کمرے کی ترتیب بدلی، بستر کے پاؤں کی سمت فرش پر میں نے نمک کی ایک باریک لائن بنا دی، سوچا شاید کسی جانور کا آنا جانا ہو، لیکن صبح جب آنکھ کھلی تو وہ لائن جمی ہوئی نہیں تھی، ہل چکی تھی، کچھ جگہ سے مٹی ہوئی تھی اور میرے کپڑوں پر پھر وہی دھبے تھے۔ اب میں ڈری نہیں، بس پوری اصرار تھی، کوئی راز ضرور ہے۔ میری نند افشاں باجی نے کچھ دن بعد مجھے کینٹین میں بلایا، وہاں بیٹھ کر بولی، عالیہ تمہیں بار بار شکایتیں ہو رہی ہیں، اپنی حرکتوں پر دھیان دو۔ کون سی حرکتیں؟ میں تو صرف اپنے کپڑوں پر لگنے والے دھبوں کے بارے میں۔ بس کرو عالیہ، اگر یہ نوکری رکھنی ہے تو چپ رہنا سیکھو، زیادہ سوال کرو گی تو یہاں کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا، مگر دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، اگلی ڈیوٹی سے پہلے میں اپنے شوہر کا پرانا کیمرہ ساتھ لاؤں گی، وہ کیمرہ جو اس نے مجھے آخری سالگرہ پر تحفے میں دیا تھا، وہی کیمرہ میرے سوالوں کے جواب دے گا۔ کچھ تو ہے، کوئی عجیب اشارے ہیں جو مسلسل مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور شاید اگلی رات وہ اشارے صاف ہو جائیں۔ جب وہ رات آئی جس میں نے اپنے شوہر کا پرانا کیمرہ اٹھایا تو دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ وہ کیمرہ میرے لیے صرف ایک آلہ نہیں تھا، ایک نشانی تھی اس زندگی کی جو اچانک میرے ہاتھوں سے نکل گئی۔ کیمرے کی بیٹری چارج کی، ایک خفیہ جگہ پر مائکرو ایس ڈی ڈالی اور سوچا کہاں لگاؤں کہ سب کچھ ریکارڈ ہو مگر کسی کو شک نہ ہو۔ اس رات میں نے وہی کیا جو دل نے کہا، کیمرہ نئے زاویے پر لگایا، مریض کے بستر کے عین سامنے کمرے کی لائٹ مدھم رکھی جیسے ہمیشہ رکھتی تھی تاکہ ماحول میں کوئی تبدیلی محسوس نہ ہو۔ میں نے سب کام مکمل کیے اور حسب معمول اپنی جگہ چادر اوڑھ کر لیٹ گئی، لیکن اس بار نیند کی نیت نہیں تھی۔ میں ہر آہٹ پر کان لگائے لیٹی رہی، آنکھیں بند کیے، مگر ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا۔ رات کے کسی پہر شاید 2 بجے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں ہلکی سی حرکت ہوئی ہے، دراز کی چرچراہٹ، فرش پر ہلکی سی سرسراہٹ اور کسی کے سائے جیسا کچھ، مگر میں نے خود کو بالکل ساکت رکھا۔ کچھ دیر بعد وہی خاموشی پھر لوٹ آئی۔ صبح ہوئی تو میں جلدی سے گھر آئی، کمرے کا دروازہ بند کیا، پردے گرائے اور کیمرہ نکال کر لیپ ٹاپ سے منسلک کیا۔ جیسے ہی ویڈیو چلی میں نے خود کو سختی سے کرسی پر بٹھایا، کیونکہ مجھے اندازہ تھا جو کچھ نظر آنے والا ہے وہ شاید میری برداشت سے باہر ہو۔ ویڈیو کی شروعات معمول کے مطابق تھی، میں قرآن پڑھ رہی تھی، پھر ایک طرف لیٹ گئی، وقت گزرتا رہا اور پھر کچھ دیر بعد ویڈیو میں وہ لمحہ آ گیا جس نے میرے اندر کی ساری ہوا کھینچ لی ہو۔ مریض جسے ارسلان جمیل کے نام سے جانا جاتا تھا آہستہ آہستہ بستر سے اٹھا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، جیسے ہر رات وہ یہی سب کرتا ہو۔ اس نے پہلے بیٹھ کر اپنی گردن دائیں بائیں گھمائی جیسے پٹھوں کو کھول رہا ہو، پھر اس نے آہستگی سے چپل پہنی اور کمرے میں چلنے لگا۔ ویڈیو میں اس کی چال میں پوری طرح ہوش و حواس نظر آ رہے تھے۔ وہ کمرے کے کونے تک گیا، پھر پلٹ کر میرے قریب آیا، کچھ لمحے وہ میرے چہرے کو دیکھتا رہا۔ میرا سر چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور میں ویڈیو میں صاف نظر آ رہی تھی، بے خبر گہری نیند میں۔ پھر اس نے میری چادر کے کنارے کو ہولے سے ہٹایا، میرے بالوں کو چھوا جیسے کسی اپنے کو آہستہ سے جگانے کی کوشش کر رہا ہو یا شاید صرف دیکھنے کی۔ اس نے دراز کھولی، اندر سے تیل کی شیشی نکالی جو کئی دنوں سے وہیں رکھی تھی، پھر فرش پر بیٹھا اور میرے ہاتھوں کو نرمی سے تھام کر ان پر تیل لگانے لگا، آہستہ آہستہ مساج کرتا رہا جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ اس نے میرے پیروں پر بھی وہی تیل لگایا اور یہ سب اتنی خاموشی سے ہو رہا تھا کہ مجھے اندازہ تک نہ ہوا۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے اس نے میرا ہاتھ تھامے رکھا، اس کے چہرے پر ایک خاموش سا سکون تھا جیسے وہ کسی درد سے نکل کر کسی امن کی طرف جا رہا ہو، اور پھر بغیر کوئی جلدی کیے وہ واپس دراز میں شیشی رکھے آ کر لیٹ گیا، خود کو اسی پوزیشن میں سیدھ لیا جیسا وہ ہر وقت دکھتا تھا۔ میں نے ویڈیو روک دی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، صرف ایک جملہ میرے ذہن میں گونج رہا تھا، یہ شخص کوما میں نہیں ہے۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا اور افیہ باجی کو کال کی، پر ان کا نمبر بند ملا۔ ویڈیو دوبارہ چلا کر چند اسکرین شاٹس لیے، ثبوت کے طور پر دوپہر کو اسپتال پہنچی تو وارڈ میں داخل ہوتے ہی وہی وارڈ بوائے ملا جس نے کچھ دن پہلے عجیب انداز میں مجھے بہادر کہا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا،
बाजी, आपने वो वीडियो देख ली? मैं चौंकी। तुम्हें कैसे पता? वो आगे कुछ ना बोला, बस गर्दन झुकाकर चला गया। मैं समझ गई कि सिर्फ मैं नहीं, यहाँ कई और भी हैं जो सब कुछ जानते हैं मगर बोल नहीं रहे। आज अफशां बाजी से मिलने उनके ऑफिस गई। दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हुई और सीधा मोबाइल उनके सामने रख दिया। वीडियो चला दी बगैर कुछ कहे। वीडियो के दौरान वो खामोश रही। जब खत्म हुई तो उन्होंने मोबाइल मेरी तरफ वापस धकेला और बोली, ये सब जैली है, शायद तुम्हें ये सब ख्वाब में लगा हो। तुम्हारी वीडियोस अस्पताल के निजाम पर हमला है, तुम अपनी नौकरी को खुद खतरे में डाल रही हो। मैंने कहा, ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत है और अब ये बात मुझ तक महदूद नहीं रहेगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आलिया, इस वक्त तुम जज्बाती हो रही हो, बेहतर है तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी अगली ड्यूटी पर आऊंगी। वहीं उसी कमरे में वो मुझे घूरती रह गई और मैं वहां से निकल आई। उसी शाम जब मैं स्टोर रूम से दवाइयां लेने गई तो नर्स शफक मेरे करीब आई, धीरे से बोली, वो शख्स जो बिस्तर पर है सिर्फ सोता नहीं, वो देखता भी है, सुनता भी है। मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता? कभी वो मेरी हरकतों पर मुस्कुराया था। जब मैंने समझा वो बेहोश है, उस दिन मैं समझ गई थी कि कुछ ठीक नहीं। अब मेरे सामने सिर्फ एक रास्ता बचा था, अगली रात उसके सामने सच रखना। मैंने उस वीडियो को बार बार देखा, हर बार उम्मीद की कि शायद नजर का धोखा हो, कोई फनी खराबी, कोई फ्रेम कट गया हो, कोई मंजर समझ से बाहर हो, लेकिन हर बार हकीकत और वाज़ेह हो जाती। वो शख्स जिसे सारी दुनिया कोमे का मरीज समझ रही थी, पूरी तरह होश में था। उसकी आंखों की जंबिश, चलने का अंदाज, हर हरकत उसकी मुकम्मल होशियारी का सबूत थी। जब वो मेरे हाथों पर तेल लगा रहा था, उसके चेहरे पर जो सुकून था वो जबरदस्ती नहीं था, जैसे वो किसी इबादत में मशगूल हो, और यही बात सब कुछ मेरी उलझन को और बढ़ा रहा था। इस बार मैंने वीडियो के साथ चंद और सबूत भी जमा किए। बेड की शीट से एक धब्बा साफ करके टिश्यू में महफूज किया, दराज से शीशी की तस्वीर ली और अपने नोटिस में हर वक्त हर लम्हा लिख लिया। मेरी नीयत सिर्फ सच तक पहुंचना थी, न बदनामी न जंग। अगले दिन अफशां बाजी के ऑफिस पहुंची। दरवाजा बंद था। मैंने हल्की दस्तक दी और अंदर बैठी, फाइलों में गुम थी। मुझे आपको एक बार और वीडियो दिखानी है, मैंने कहा। उन्होंने नजरें उठाई। आलिया, तुम बाज नहीं आती। बाजी, बस एक नजर और फिर जो फैसला आप चाहें कर लीजिए। मैंने लैपटॉप उनके सामने रखा, वीडियो चलाई और खुद खामोशी से बैठ गई। वीडियो चलती रही। उनके चेहरे पर तासुरात आहिस्ता आहिस्ता गहरे होते गए, जैसे हर फ्रेम के साथ वो जानती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ मगर मानने से इनकार कर रही हैं। जब वीडियो खत्म हुई तो उन्होंने लैपटॉप बंद कर दिया और खुश्क लहजे में कहा, ये वीडियो झूठी है, तुमने इसे किसी से एडिट करवाया है। इस किस्म के इल्जामात लगाकर तुम अपनी और मेरी नौकरी खतरे में डाल रही हो। बाजी, आप जानती हैं ये झूठ नहीं है, आप सब जानती हैं। बस बहुत हो गया। अगर तुमने ये वीडियो किसी को दिखाई या कोई बात फैलाई तो मैं मजबूर होंगी तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करवाने के लिए इंतजामिया को रिपोर्ट दूं। मैंने हैरत से उनकी आंखों में झांका। वहाँ न खफगी थी न हमदर्दी, सिर्फ एक रुकावट थी, जैसे वो खुद किसी मजबूरी में फंसी हो। मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफदेह बात और कुछ नहीं थी कि जिस शख्स पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही मेरी आवाज दबाने पर तुली हुई थी। मैं चुपचाप बाहर आ गई। कॉरिडोर में नर्स ज़ैनब मिली। उसने एक नज़र में सब कुछ समझ लिया। सब इनकार कर रहे हैं। उसने धीरे से पूछा। मैंने बस सर हिला दिया। मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, उसने कहा और मुझे स्टोर रूम की तरफ ले गई। शेल्फ के पीछे उसने एक लिफाफा निकाला। उसमें पुरानी रिपोर्ट्स थी, अरसलान जमील की। ये देखो, उसने एक पीला लिफाफा निकाला। ये उसकी न्यूरो रिपोर्ट है जो कभी रजिस्टर में शामिल नहीं की गई। लिखा है कि मरीज को नींद की दवा दी गई है मगर उसका रिस्पॉन्स नॉर्मल है, कोमा का कोई सबूत नहीं। मैंने वो रिपोर्ट हाथ में ली जैसे कोई हथियार पकड़ लिया हो। तुम्हारे पास ये कब से है? काफी अरसे से, पर कभी हौसला नहीं हुआ किसी को दिखाने का। तुम दिखाओगी? मैंने कहा, अब छुपाना जुर्म है। उसी शाम मैंने रिपोर्ट, वीडियो और तस्वीरी शवाहिद एक फोल्डर में रखे और सीधा अस्पताल के एक सीनियर एडमिन अफसर के ऑफिस गई जिनका नाम डॉक्टर सज्जाद था। वो सख्त लहजे के मगर असूल पसंद इंसान समझे जाते थे। सर, मुझे एक संगीन बात बतानी है। मैंने कहा,
क्या तुम्हारे पास सबूत हैं? वो फौरन बोले। मैंने सारा फोल्डर उनके सामने रख दिया। उन्होंने एक एक चीज बगौर देखी, वीडियो चलाई, रिपोर्ट्स का मुवाजना किया और फिर बोले, ये अगर सच है तो पूरा सिस्टम झूठ पर चल रहा है। जी, और मेरी नंद डॉक्टर अफशां वो सब जानती हैं। उन्होंने फौरन फोन उठाया, किसी को बुलाया और मुझे कहा, तुम खामोशी से वापस अपनी ड्यूटी पर जाओ, आगे हम संभालेंगे। उसी रात मैंने दिल में अहद किया कि अब जो भी हो सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगी। कमरे में आई तो अरसलान बदस्तूर खामोश पड़ा था, पर आज मैं पहली बार उसे देखकर न खौफजदा हुई न घबराई, क्योंकि अब मैं जानती थी कि वो बेहोश नहीं, सिर्फ चुप है और अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। डॉक्टर सज्जाद ने वीडियो देखकर कहा तो था कि वो मामला संभालेंगे, मगर 2 दिन गुजर गए और कोई हरकत नजर नहीं आई। अफशां बाजी ने एक बार भी मुझसे बात ना की, सिर्फ एक नजर डाली, जैसे मैं उनके लिए अब गैर जरूरी हो चुकी हूँ। वही कमरा, वही मरीज और वही खामोश माहौल। मैं सोचने लगी कि सिर्फ वीडियो और जबानी शिकायत काफी नहीं, मुझे सबूत चाहिए जो सिर्फ देखे नहीं पढ़े भी जा सके। उस रात मैंने एक मंसूबा बनाया। नाइट ड्यूटी के दौरान जब वार्ड क्लर्क स्टोर रूम गया, मैं खामोशी से नर्सिंग काउंटर के पीछे गई, जहाँ मरीजों की फाइलें रखी जाती थी। फाइलों की तरतीब में वक्त नहीं जाया किया। अरसलान जमील का नाम ढूंढा और फौरन कमरे में वापस आ गई। दरवाजा बंद किया, बेड लैंप जलाया और फाइल खोली। पहले सफे पर लिखा था, ये वही बात थी जो सब कहते आए थे, मगर अगले सफे पर एक और कागज चिपका हुआ था, जैसे जल्दी में शामिल किया गया हो। उस पर एक मुख्तसर सा नोट लिखा था, अरसलान जमील। मैं ये नाम पहले भी सुन चुकी थी। कई साल पहले मेरे शोहर के साथ जब एक न्यूज शॉट पर गई थी, उसने बताया था कि अरसलान जमील एक बड़ा बिजनेसमैन है। रॉयल स्टेट टेक्सटाइल और फलाही इदारे, हर जगह उसका नाम था। मैंने मजीद सफ़े पलटे, रिपोर्ट्स में कुछ चीजें गायब थी, जैसे कोई जानबूझकर मालूमात छुपा रहा हो। एक पुरानी एक्सरे रिपोर्ट के पीछे एक हाथ से लिखी तहरीर नजर आई। मैंने वो फाइल चादर में लपेटकर वापस रख दी। दिमाग में एक नया सवाल था, अगर ये शख्स इतना ताकतवर था तो इसे क्यों यहाँ छुपाया गया, और कौन चाहता था कि ये कभी न जागे। अगले दिन अस्पताल की पुरानी नर्स सलमा आपा से मैंने बात करने का फैसला किया। वो सुबह की शिफ्ट में आती थी, 20 साल से यहाँ काम कर रही थी। अस्पताल की दीवारों जैसी खामोश लेकिन सब जानने वाली। कैंटीन में चाय लेते हुए मैंने पूछा, आप अरसलान जमील के बारे में कुछ जानती हैं? वो लम्हे भर को रुकी। क्यों पूछ रही हो? बस यूं ही, कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और वो वैसा मरीज नहीं लगता जैसा बताया जाता है। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, तुम्हें कोई धमकी तो नहीं मिली? अभी तक नहीं, मगर सच जानने की सजा कब दूर रहती है। सलमा आपा ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद आहिस्ता से बताया, ये शख्स कुछ महीने पहले एक जहर खोरानी के केस में आया था। हालत नाजुक थी लेकिन बच गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई, मगर अगले दिन ही बंद कर दी गई। कहा गया कि फैमिली को शक नहीं, खुदकुशी का केस है, मगर वो खुदकुशी ना थी। आलिया, मैंने उसके कपड़ों पर निशानात देखे थे और सबसे बढ़कर वो जब होश में आया था तो खुद बोलकर कहा था, मेरे अपने मुझे मारना चाहते थे। फिर ये सब छुपाया क्यों गया? क्योंकि उसने खुद कहा कि जिंदा होने की खबर नहीं फैलानी। उसने कहा, मुझे मरने के करीब समझकर जो चेहरे बेनकाब हो रहे हैं उन्हें मुकम्मल बेनकाब होने दो। मैं साकित रह गई। तो वो कोमा में नहीं? मैंने फिर पूछा। नहीं बच्ची, उसने सिर्फ एक ड्रामा किया है ताकि असल मुजरिम सामने आए। आपने ये बात किसी को नहीं बताई। हमेशा सोचा कि करूं, पर फिर वही डर, नौकरी का, हिफाजत का। लेकिन तुम में वो जुर्रत है जो हम में नहीं थी। शायद तुम ही वो खामोश गवाह हो जिसे अल्लाह ने चुना है। मेरी आंखों के सामने वो तमाम रातें गर्दिश करने लगी जब वो शख्स मेरे करीब आकर बैठा, मेरे हाथों पर तेल मलता और खामोशी से वापस चला जाता। मैं कितनी बेखबर थी, लेकिन अब नहीं। मैं वापस वार्ड में आई और कमरे का दरवाजा बंद करके कुछ देर उसके चेहरे को देखा। वो बदस्तूर वैसा ही बेहिस पड़ा था, पर मुझे अब उसकी खामोशी समझ आने लगी थी। मैंने खुद से कहा, तुम सोते नहीं हो, तुम सब देखते हो, और अब मैं भी तुम्हें देख रही हूँ। अब मैं सिर्फ एक नर्स नहीं थी, अब मैं उसकी कहानी का किरदार बन चुकी थी, जो सबकी नजरों से ओझल थी। मैं खामोश गवाह थी और सच के करीब पहुंच चुकी थी। सलमा आपा की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। वो जो कुछ कह गई थी वो बस राज नहीं थे, एक भारी जिम्मेदारी भी थी।
ارسلان جمیل زندہ تھا، ہوش میں تھا اور خود کو مردہ ظاہر کر کے اپنے ہی لوگوں کو بے نقاب کر رہا تھا۔ ہسپتال کے کچھ لوگ جنہیں اب فرض شناس سمجھتے تھے ایک قیمت پر خاموشی بیچ چکے تھے، اور میری نند ڈاکٹر افشاں وہ کہاں کھڑی تھی؟ اس کے علم میں یہ سب کچھ تھا یا وہ صرف ایک مہرہ بنی تھی؟ دل چاہا جا کر اسے پھر سے ٹٹولوں، سوال کروں، مگر میں جان چکی تھی کہ اب میرے سوال اس سے نہیں اس شخص سے ہونے چاہیے جس نے خود کو مردہ ظاہر کیا، مجھے راتوں رات اس کے قریب بٹھایا اور خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا۔ اس دن میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، کسی سے بات نہیں کی، نہ کسی کا سامنا کیا۔ دل میں بس ایک ہی سوچ تھی، آج بات کرنی ہے، آج پردہ اٹھانا ہے۔ میں نے وضو کیا، نفل نماز ادا کی اور ہسپتال روانہ ہوئی۔ آج وردی کے نیچے شوہر کی دی ہوئی وہ گھڑی باندھی جو میں صرف خاص مواقع پر پہنتی تھی۔ دل میں عزم تھا، کمزوری نہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو معمول کے برعکس دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے زینب کو باہر دیکھا۔ وہ تھوڑی فاصلے پر کھڑی تھی، دیکھ رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور وہ پلٹ گئی۔ دروازہ بند ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف مانیٹر کی نیلی روشنی دیوار پر ہلکی سی لرزش ڈال رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ بیڈ کے قریب گئی، دل دھڑک رہا تھا لیکن قدم مضبوط تھے۔ مجھے سب پتہ ہے، میں نے نرمی سے کہا، اب یہ ڈرامہ بند کرے۔ وہ لمحہ کچھ لمحوں کا مہمان تھا۔ اچانک ایک پلک جھپکنے کے وقفے میں اس نے آنکھیں کھول دیں۔ میں ساکت کھڑی تھی اور وہ ارسلان جمیل مکمل ہوش و حواس کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار تم نے سچ پا لیا عالیہ، اس نے دھیرے سے کہا۔ کتنے دنوں سے تماشا چل رہا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ آواز میں لرزش نہیں تھی، کافی دنوں سے بلکہ مہینوں سے، لیکن تمہاری آمد کے بعد یہ سارا کھیل ایک اور رخ لے گیا۔ تم نے مجھے کیوں چنا؟ میں نے تمہیں نہیں چنا، حالات نے کیا۔ تمہاری حیا، تمہاری خاموشی، تمہاری مستقل مزاجی، یہ سب خود بخود میرے اعتماد کا سبب بن گئے۔ اور افشاں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی سب جانتی ہیں؟ نہیں، افشاں کو صرف اتنا معلوم ہے کہ میں زندہ ہوں، باقی کہانی اس کے لیے بھی دھند ہے، لیکن وہ خود کو محفوظ رکھنا جانتی ہے۔ تمہاری خاموشی میرے لیے اذیت تھی، تم جانتے تھے میں کیا سہ رہی ہوں، اور پھر بھی خاموش رہے۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہا، پھر بولا، میں مجبور تھا، اگر کسی پر بھروسہ کرتا تو سب کچھ برباد ہو جاتا۔ تم پر بھی شک تھا، لیکن تم نے خود ہی سب واضح کر دیا۔ اب کیا چاہتے ہو؟ سچ کا مکمل چہرہ دکھانا؟ میرے اپنے، میرے قریبی بھائی بہنوئی، پارٹنرز، سب نے مجھے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، زہر دیا، گاڑی کے بریک کٹوائے اور پھر مجھے ہسپتال میں داخل کروا کے میرے مرنے کی خبر پھیلا دی، اور تم نے چپ چاپ سب سہ کر یہاں چھپنا قبول کیا۔ نہیں عالیہ، میں نے وقت خریدا ہے، یہاں سے باہر ہر چیز خطرناک ہے، لیکن اندر سے میں ایک ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں۔ میرے وکیل، میرے خفیہ گارڈز اور کچھ وفادار لوگ پوری رپورٹ تیار کر رہے ہیں، صرف ایک وقت کا انتظار ہے، اور اس وقت تک میں کیا کرتی رہوں؟ اب تمہیں کچھ نہیں کرنا، تم صرف میری سچائی کی گواہ بن چکی ہو۔ میں نے کرسی کھینچ کر اس کے پاس رکھی اور بیٹھ گئی۔ میں کوئی تماشائی نہیں ہوں ارسلان، میں نے اس ہسپتال کی دیواروں کے پیچھے بہت کچھ سہا ہے، اب جو کچھ ہوگا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ وہ مسکرایا، تمہارا حصہ تو سب سے مضبوط ہے، شاید اس کہانی کا آغاز تم ہی ہو۔ ہم خاموش ہو گئے، کمرے میں صرف مشینوں کی ہلکی آواز باقی رہ گئی۔ میں اس رات سوئی نہیں، وہ بھی نہیں۔ پہلی بار دو جاگتے ہوئے انسان اس کمرے میں ایک ساتھ تھے، بغیر پردے، بغیر جھوٹ۔ صبح ہوئی تو باہر معمول کی رونق تھی، مگر میرے اندر پہلی بار سکون تھا، کیونکہ اب میرے سامنے کوئی پردہ نہیں تھا۔ جب ارسلان نے نرمی سے کہا، میں جانتا تھا تم سب سمجھ جاؤ گی، تو میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹے۔ اس کے لہجے میں تسلی تھی، مگر میرے دل میں بھرا غصہ ابھرنے لگا۔ میں نے گہری سانس لی اور بغیر کسی جھجک کے کہا، تم نے میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا، تم نے مجھے ہر رات اس کمرے میں رکھا، اپنی حقیقت چھپا کر مجھے تماشا بنایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستگی سے بولا، نہیں عالیہ، میں نے تمہیں آزمایا، کسی انسان کے کردار کو جانچنے کے لیے وقت لگتا ہے، اور میں ہر قدم پر دیکھ رہا تھا کہ کون میری غیر موجودگی میں وفا نبھاتا ہے۔
تم نے وہ سب کیا جس کی کوئی توقع نہیں کرتا۔ میں نے رخ موڑا جیسے اپنی ناراضگی کو چھپانا چاہتی ہوں، لیکن سچ یہی تھا کہ اس کی باتوں میں بھی وزن تھا۔ مجھے اپنی خودداری کی قربانی نہیں دینی تھی، لیکن مجھے یہ بھی ماننا پڑا کہ جو شخص اتنی بڑی سازش کے خلاف اکیلا کھڑا ہو وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ تمہیں کب پتہ چلا کہ میں شک کرنے لگی ہوں؟ میں نے پوچھا۔ اسی دن جب تم نے میرا ہاتھ جھٹکا، اس رات میں نے پہلی بار تمہاری آنکھوں میں اعتماد کی جگہ سوال دیکھے تھے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی، ارسلان اپنی مخصوص حالت میں لیٹا رہا، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو سچ چھپانے والوں میں نہیں ہوتی۔ تم اس سب سے نکلنا چاہتے ہو کیا؟ میں نے صاف الفاظ میں پوچھا۔ انصاف اور اس کی ضمانت جو میرے لیے کھڑی ہوئی جب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ جملہ میرے دل میں جیسے کسی تیر کی طرح لگا۔ ایک لمحہ آیا کہ میں نے سوچا، کیا واقعی میرا ہونا اتنا اہم ہو گیا تھا؟ میں نے کچھ نہیں مانگا، نہ کچھ مانا، مگر پھر وہی خیال آیا، شاید اللہ نے مجھے ایک مقصد کے لیے یہاں بھیجا تھا۔ اب تم کیا کرنے والے ہو؟ میں نے بات آگے بڑھائی۔ میری لیگل ٹیم میرے دستخط کا انتظار کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں مکمل طور پر اسپتال سے نکلنے کے قابل ہو جاؤں گا، میرے بھائی بہنوئی اور 2 پارٹنرز کے خلاف کرمنل کیس فائل ہو جائے گا، سب کچھ قانونی طریقے سے۔ اور اسپتال کا کیا؟ یہاں تو سب نے خاموشی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر سجاد میرا آدمی ہے، وہی میرا رابطہ تھا۔ اسے بھی یقین دلانا مشکل تھا، مگر اب وہ سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ افشاں کو بھی باہر نکالا جائے گا، بس وقت کا انتظار ہے۔ وہ میری نند ہے، میں نے بے اختیار کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ سب میں کیوں خاموش رہی۔ ارسلان نے نرمی سے کہا، شاید وہ صرف محفوظ رہنا چاہتی تھی۔ کچھ لوگ ظالم نہیں ہوتے، صرف کمزور ہوتے ہیں۔ یہ جواب میرے دل کو چبھ گیا۔ سچ تھا، لیکن قبول کرنا مشکل تھا۔ تمہیں کیسے پتا کہ میں اب تمہارے ساتھ ہوں؟ میں نے براہ راست پوچھا۔ تم یہاں بیٹھی ہو، یہی کافی ہے۔ اس کی آنکھیں اب مجھے صاف صاف دیکھ رہی تھی، اس نظر میں طلب نہیں تھی، شکریہ تھا۔ اسی رات جب میں ہسپتال سے نکلی تو پہلی بار میں نے اپنی وردی کے نیچے دبے سینے پر سکون محسوس کیا۔ میں نے نرسنگ اسٹیشن پر رک کر اپنی اگلی 3 دن کی ڈیوٹی کا وقت بدلوایا تھا۔ ارادہ تھا کہ ان 3 دنوں میں ہر وہ چیز دیکھوں، سنوں اور نوٹ کروں جو اس سازش کا حصہ ہو سکتی تھی۔ اگلے دن میں نے سلمیٰ آپا کو اعتماد میں لیا، ان سے کہا، اگر کچھ بھی ہوا، اگر کوئی بھی تم سے سوال کرے تو بس یہ کہنا کہ عالیہ مریض کی پرائیویسی کا خیال رکھ رہی ہے۔ انہوں نے میری بات کے جواب میں اپنا پرس کھولا اور اندر سے ایک پرانا فون نکالا۔ یہ اس دن کا ہے جب اس کے بھائی پہلی بار یہاں آئے تھے۔ میں نے اس میں کچھ ریکارڈنگ محفوظ کر لی تھی۔ میں ہمیشہ سوچتی رہی، کب دوں، اب وقت آ گیا ہے۔ میں نے وہ فون لیا، رات کو گھر جا کر اس کی آڈیو چیک کی۔ ارسلان کے بھائی کی آواز تھی، یہ کم وقت ابھی مرا کیوں نہیں؟ ڈاکٹر کو اور ڈوز بڑھانی ہوگی۔ جائیداد کے کاغذ پر دستخط کیے بغیر مر گیا تو سارا پلان برباد ہو جائے گا۔ میرے ہاتھ لرز گئے۔ ایک اور ثبوت، میں نے وہ کلپ کاپی کر کے محفوظ کیا۔ اگلی صبح میں نے ارسلان کو سنایا۔ اس نے خاموشی سے سنا، آنکھیں بند کر لیں اور کہا کہ اب کھیل ختم ہونے کو ہے۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی ایک قدم باقی ہے۔ کون سا؟ تمہارے سامنے آنا، ان سب کے سامنے جنہوں نے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہارا حصہ بانٹ لیا۔ وہ مسکرایا، آہستہ سے بولا، تم ساتھ ہوگی، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ ہم دونوں جانتے تھے یہ صرف سازش نہیں تھی، ایک نئی حقیقت کا آغاز تھا، اور اس حقیقت میں میرا کردار ختم نہیں ہوا تھا بلکہ اب شروع ہوا تھا۔ جب میں نے ارسلان کو وہ آڈیو سنوائی، اس کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں، جیسے وہ ہر بات پہلے سے جانتا ہو، مگر اس لمحے کے بعد اس کی خاموشی بدل گئی تھی۔ اب وہ بار بار نوٹس دیکھتا، کالز کرتا، فائلوں کی ورق گردانی کرتا، جیسے ایک جنگ کا آخری مرحلہ باقی ہو اور وہ اسے خود مکمل کرنا چاہتا ہو۔ میں صرف دیکھ رہی تھی، سنتی تھی اور سیکھتی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی شخص اگر عقل اور صبر سے کام لے تو پوری دنیا کی سازش بھی اسے توڑ نہیں سکتی۔ کمرے میں اکثر اس کے وکیل آتے، خفیہ دستاویز پر دستخط لیے جاتے اور واٹس ایپ پر خفیہ میسج ایک دوسرے کو بھیجے جاتے۔ میں نے ایک دن پوچھا، کیا یہ سب محفوظ طریقہ ہے؟ ارسلان نے جواب دیا، یہی محفوظ ترین ہے۔ وہ لوگ مجھ سے سمجھدار نہیں لیکن لاپرواہ ضرور ہیں۔ ان کے حرص نے انہیں ننگا کر دیا ہے۔ اسی شام جب میں ڈیوٹی ختم کر کے نکلنے ہی والی تھی، ایک گاڑی خاموشی سے اسپتال کے پچھلے دروازے پر آ کر رکی۔ گاڑی سے 2 آدمی نکلے، ایک نے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھاما ہوا تھا۔ وہ اندر آئے اور سیدھا ارسلان کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھ گئی یہ فائنل کارروائی کی شروعات تھی۔
अगले दिन अस्पताल के बाहर मीडिया विंग्स खड़ी थी, लेकिन कोई चीखो पुकार, कोई शोर शराबा नहीं था। खामोशी से पुलिस की 2 गाड़ियां आईं और 3 अफराद को अस्पताल के अमले के रास्ते से हिरासत में लेकर निकल गईं। उनमें वही 2 चेहरे शामिल थे जो मैंने अरसलान की फाइल में दस्तखत करते देखे थे। बाद में पता चला 1 महीने की रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयानात और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की मुकम्मल फाइलें तैयार की गई थी। अरसलान ने सब कुछ अपने हाथ में रखा और आखिरी लम्हे तक किसी पर जाहिर न होने दिया कि वो कब, कहां और कैसे वार करेगा। शाम को जब मैं हस्बे मामूल मरीज की फाइल अपडेट कर रही थी तो डॉक्टर सज्जाद ने मुझे बुलाया। तुम्हारे लिए खास पैगाम है, उन्होंने कहा और मुझे खुफिया लिफाफा थमाया। मैंने खोला तो अंदर एक सादा सा नोट था, सिर्फ 2 सतरें लिखी थी। कल सुबह मैं अस्पताल छोड़ रहा हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है अरसलान। मेरे लिए वो सतरें आम नहीं थी। मैंने एक सफर देखा था और उस सफर का पहला पड़ाव खत्म हो रहा था। अगली सुबह अरसलान को एक मखसूस रूट से मुकम्मल हिफाजती बंदोबस्त में अस्पताल से निकाला गया। उसके जाने के बाद कमरा खाली लगने लगा, जैसे दीवारों पर लटके कैलेंडर रुक गए हों, जैसे ऑक्सीजन मशीन की आवाज भी अब सिर्फ शोर लगती हो। मेरी ड्यूटी तो चलती रही मगर दिल वहाँ ना रहा। अफशाबाजी से दोबारा मुलाकात अस्पताल के कॉरिडोर में हुई। उन्होंने नजरें झुकाकर कहा, मुझे अंदाजा नहीं था मामला इतना संगीन है, शायद मैं वक्त पर कुछ बोलती तो बेहतर होता। मैंने कोई शिकवा नहीं किया, सिर्फ इतना कहा, वक्त अगर सच बोल दे तो हम सब चुप रह जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो गया, एक दोपहर में अपने कमरे में बैठी थी, कपड़े तय कर रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। जैनब खड़ी थी, हाथ में एक छोटा सफेद लिफाफा था। ये आपके लिए है, बाहर से आया है, वो कहकर चली गई। मैंने लिफाफा खोला, अंदर एक सादा कार्ड था। ऊपर से लिखा था दावते निकाह और नीचे लिखा था आलिया फातिमा बिनते अब्दुल सितार के लिए अरसलान जमील बिनते जमील अहमद। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कार्ड दोबारा बंद किया, जैसे कुछ गलत पढ़ लिया हो, लेकिन वो कार्ड हकीकी था और नाम मेरा था। मैंने फोन उठाया, सलमा आपा को कॉल की। आपा, मुझे कुछ मिला है, शायद आपको सुनकर हैरत होगी। उन्होंने खामोशी से मेरी बात सुनी, फिर सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह जिनसे राजी होता है उनके लिए ऐसे फैसले खुद करता है। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। 2 दिन तक सोचती रही, ये रिश्ता एक एहसान का सिला था, ये एक ताल्लुक की बुनियाद। वो शख्स जिसे मैंने सबसे ज्यादा गैर महफूज समझा, आज मेरे दरवाजे पर एक मजबूत वादा लिए खड़ा था। आखिरकार मैंने नफल अदा किए और फैसला दिल के सपुर्द कर दिया। अब एक और कदम उठाना था, मगर ये कदम जिंदगी की तरफ था। दावते निकाह वाला लिफाफा कई दिन मेरे तकिए के नीचे रखा रहा। मैंने उसे बारहा खोला, पढ़ा, फिर वापस रख दिया। अरसलान का फैसला मेरे लिए हैरत का बाइस नहीं था, लेकिन ये सोचना कि मैं वाकई इस नए बाप का हिस्सा बन सकती हूँ मेरे लिए आसान ना था। मैंने कई रातें सजदे में गुजारी, रब से रहनुमाई मांगी, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता मेरे हक में है तो मेरे दिल को इत्मीनान दे, और अगर नहीं तो मुझे इनकार की हिम्मत दे दे। मैं तन्हा थी मगर कमजोर नहीं, और अब जो फैसला करना था वो जज्बात पर नहीं, अक्ल और ईमान पर करना था। तीसरे दिन मैंने सलमा आपा को बुलाया, उनके सामने चाय रखी और कहा, आपको कैसा लगता है अगर मैं हाँ कह दूं? वो थोड़ी देर खामोश रही। आलिया, तुमने उस मर्द को उस वक्त इज्जत दी जब दुनिया ने उसे मुर्दा समझ लिया था। अगर वो तुम्हें अपनी जिंदगी की इज्जत देना चाहता है तो ये तुम्हारा हक है। मैंने उनकी बात सुनकर सर झुका दिया। अगले दिन मैंने फोन किया, अरसलान के वकील का नंबर मिला और सिर्फ इतना कहा, मेरा जवाब हाँ है, मगर मेरी कुछ शराइत हैं। वकील ने कहा, मैं उसे बता दूंगा। शाम तक अरसलान की तरफ से पैगाम आ गया, तुम्हारी हर बात दिल से कबूल है, निकाह सादा होगा, पर्दे में होगा और रिश्ता सिर्फ इज्जत पर कायम होगा। इस जवाब ने मेरे दिल को एक नरमी दी। मैंने सफेद दुपट्टा निकाला, वही जो मेरे निकाह पर पहना गया था। उसमें कई पुरानी यादें थी, मायने जुड़ने जा रहा था। निकाह की तकरीब का दिन मुकर्रर हुआ। जुमे की नमाज के बाद एक छोटी मस्जिद में, कोई हाल नहीं, कोई बैंड बाजा नहीं, बस 2 दिल, 2 खानदान और 2 गवाह। उस रोज मैंने सफेद कमीज, सफेद दुपट्टा और शोहर का दिया वो पुराना छोटा सा लॉकेट पहना जिसे मैं हमेशा दिल के करीब रखती थी। सलमा आपा मेरे साथ थी और जैनब ने मेरा दुपट्टा ठीक किया।
تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو عالیہ باجی۔ اس نے کہا، میں صرف دعا گو ہوں کہ یہ خوبصورتی میرے اندر بھی قائم رہے۔ میں نے آہستہ کہا۔ مسجد کے چھوٹے ہال میں مولوی صاحب نے قرآن کی چند آیات پڑھی۔ ارسلان سامنے بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں، سر جھکائے، مکمل سنجیدگی کے ساتھ۔ جب نکاح کے الفاظ میرے نام کے ساتھ ادا کیے گئے تو میرے ہاتھ تھوڑے کانپے، مگر زبان سے نکلا قبول ہے 3 بار، اور ہر بار کے ساتھ میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہوتا گیا۔ بعد میں مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ میں نے ہاتھ اٹھائے، دل سے کہا، یا رب، جس سفر کا آغاز تو نے میرے صبر سے کروایا اس کا انجام بھی میرے لیے خیر بنا دے۔ کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا، نہ ویڈیو نہ پوسٹ، صرف میرے دل میں اس لمحے کی تصویر محفوظ تھی جس میں میرا پردہ، میری وفاداری اور میری سچائی ایک نئے تعلق میں بندھ گئے۔ واپس آنے کے بعد سلمیٰ آپا نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، اب تم صرف بیوی نہیں ہو، ایک مثال ہو۔ ارسلان نے نکاح کے بعد مجھ سے کہا، میں نے دنیا کو دکھایا کہ میں مردہ نہیں، مگر تم نے مجھے احساس دلایا کہ میں زندہ رہنے کے قابل بھی ہوں۔ ہم نے کوئی ہنی مون پلان نہیں کیا، کوئی بیرون ملک سفر نہیں۔ اگلے دن ہم دونوں نے صبح کی نماز ایک ساتھ ادا کی اور ناشتہ ایک چادر بچھا کر کیا، جیسے 2 عام انسان جو ایک غیر معمولی آزمائش سے گزر کر اب سادگی میں پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میری زندگی کے امتحان ختم نہیں ہوئے تھے، لیکن اب مجھے اکیلا ان کا سامنا نہیں کرنا تھا۔ یہ نکاح کسی احسان کا بدلہ نہیں تھا، یہ 2 راستوں کا میل تھا جو الگ الگ چلتے ایک موڑ پر آ کر ساتھ ہو گئے۔ اب میں ایک نئی زندگی میں داخل ہو چکی تھی جس میں میرے ہم سفر وہ سب کچھ جانتے تھے جو میں چھپانا چاہتی تھی، اور اس کے باوجود انہوں نے مجھے قبول کیا۔ نکاح کے بعد زندگی میں ایک نیا سکوت اترا، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو دکھ کے بعد آتی ہے، یہ وہ قرار تھا جو اللہ کی رضا سے نصیب ہوتا ہے۔ میں وہی عالیہ رہی، سادہ، پردے دار اور عبادت گزار۔ فرق صرف اتنا آیا کہ اب میرا ہر قدم کسی کی شراکت میں تھا۔ ارسلان نے نکاح کے بعد نہ کوئی تاثر جتایا، نہ کوئی حق جتلایا۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، اعتماد۔ ایک دن صبح ناشتہ کرتے ہوئے اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی وہیں سے شروع کرو جہاں تم نے اسے چھوڑا تھا، مگر اس بار اختیار کے ساتھ۔ میں نے حیرت سے دیکھا، کیا مطلب؟ ایک فلاحی ہسپتال خریدا ہے، چھوٹا ہے مگر خواتین اور بیوہ عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ تمہیں وہاں کی انچارج بنانا چاہتا ہوں۔ تم جیسی عورتیں کسی جگہ کی سمت بدل سکتی ہیں۔ میں نے وہ ناشتہ چائے کے ایک سادہ کپ کے ساتھ کیا، مگر دل اتنا بھر گیا کہ کچھ پل کے لیے سانس لینا بھول گئی۔ اگر میری حاضری سے کسی کا دل ہمت پکڑ سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گی۔ چند ہفتوں بعد میں نے نیا ارادہ سنبھال لیا۔ وہاں آنے والی عورتوں میں زیادہ تر بیوہ، طلاق یافتہ یا ایسی لڑکیاں تھیں جو کسی کے سہارے کی منتظر تھیں۔ میں ان کے درمیان جاتی بغیر کسی اونچ نیچ کے۔ ایک نرس نے ایک دن کہا، میڈم، آپ بالکل مختلف ہیں، نہ آواز بلند کرتی ہیں نہ ہمیں ڈانٹتی ہیں، پھر بھی سب سن لیتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میں وہ زبان بولتی ہوں جو تم سب کے دلوں میں چھپی ہے۔ میں وہ سب سہ چکی ہوں جو تم سہ رہی ہو۔ ایک دن ہسپتال میں افیاں آ گئیں۔ میں اندر اپنے آفس میں رپورٹ دیکھ رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا اور وہ آہستہ آہستہ اندر آئیں۔ چہرے پر نرمی تھی، نظر جھکی ہوئی۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے عالیہ، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میں نے اپنی کرسی سے اٹھ کر کرسی ان کے لیے کھینچی۔ میں جانتی ہوں میں نے بہت کچھ چھپایا، بہت کچھ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں خود ڈر میں تھی، خود غرضی میں تھی، لیکن تم نے وہ کچھ کیا جو میں نہیں کر سکی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نے صرف اتنا کہا، آپ میری نند تھیں، آج بھی ہیں۔ رشتہ خون سے نہیں، نیت سے مضبوط ہوتا ہے۔ میں نے معاف کیا۔ ہم دونوں چند لمحے چپ بیٹھے۔ کچھ تعلق لفظوں کے بغیر بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنے لیے کچھ سادہ کپڑے نکالے۔ اب میرا دن ہسپتال میں گزر جاتا، شام بچوں کے ساتھ۔ ہاں، اللہ نے مجھے بیٹیوں سے نوازا، 2 ننھی جانیں جنہیں میں نے قرآن سے، سچ سے اور صبر سے جوڑنا سکھایا۔ ایک دن بڑی بیٹی مجھ سے بولی، امی، کیا سب عورتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں جتنی آپ ہیں؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن جو عورت صبر، حیا اور سچ کو اپنا ہتھیار بنا لے اسے کوئی جھکا نہیں سکتا۔
ارسلان اکثر شام کو دیر سے آتا، مگر ہر بار بیٹھ کر مجھ سے دن کا احوال سنتا، کبھی کبھار خاموشی سے بس سنتا رہتا اور پھر ایک جملہ کہتا، تم وہ چراغ ہو جو بجھ کر بھی روشنی دے گیا۔ ہمارے رشتے میں نمائش نہ تھی پر احترام بے حد تھا۔ پھر ایک دن ہسپتال میں کام سے نکلتے وقت میں اس دروازے کے سامنے سے گزری جس کے اندر میری پہلی ڈیوٹی لگی تھی، وہی کمرہ جہاں سے میری آزمائش شروع ہوئی تھی۔ اب وہ کمرہ جنرل پیشنٹس کے لیے استعمال ہوتا تھا، باہر نیا پینٹ ہو چکا تھا اور تختے پر لکھا تھا رحمت وارڈ۔ میں کچھ لمحے وہاں رکی، دیوار کو ہاتھ لگایا، آنکھیں بند کی اور دل سے ایک دعا نکلی، شکر ہے یا رب تو نے میرے زخموں سے میری تقدیر لکھی اور ہر قدم پر مجھے سرخرو کیا۔ نہ کوئی آنسو، نہ بہانہ، نہ کوئی دکھ کا منظر اب یاد آتا، کیونکہ جس جگہ سے دکھ شروع ہوا وہیں میری عزت کی بنیاد کھڑی ہو چکی تھی۔ اب میں ہسپتال کی انچارج ہوں، ایک بیوی ہوں، ایک ماں ہوں، مگر سب سے بڑھ کر میں وہ عورت ہوں جو جانتی ہے کہ اگر نیت سچی ہو تو حالات چاہے جیسے ہوں راستہ خود بن جاتا ہے۔